हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल इंडियन स्टूडियो से खुदावंद का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम लिए हुए हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कलाम से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का ये पाक कलाम, उसकी सच्चाइयाँ हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हमारे लिए जो असबाक दर्ज हैं, जो असूल खुदावंद ने हमें दिए हैं, अगर हम उन पर चलें तो हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिसके जरिए खुदावंद का ये पाक कलाम आप तक पहुंचता है। आप जानते हैं कि हमने बाइबल स्टडी का सिलसिला शुरू किया, खासतौर पर जबकि लॉकडाउन था, और सिंस मार्च हम इस काम को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और बड़ी बाकायदगी के साथ हम का पाक कलाम हम मिलकर मुताला करते हैं। चंद हफ्ते पहले हमने मुकाशवा की किताब की स्टडी जो है उसको शुरू किया और आज हम उसके छठे हिस्से में पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप की बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी, नोटबुक आपके पास होगी। तो इससे पहले कि हम दुआ मांगें और खुदा उनके पाक कलाम की रहनुमाई चाहें, मैं बाइबल टीवी के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, वो जो कि दोस्त नए जिन्होंने आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उनको बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल आप किस तरीके से देख सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं जी, जहाँ पर भी इंटरनेट है वहाँ पर आप ऑनलाइन जो है बाइबल टीवी ग्लोबल को देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है जी www.bibletvglobal.com। इसके अलावा जादू बॉक्स पर और फेसबुक लाइव, एप्पल टीवी पे, और जो ऐप हैं वो फ्री अवेलेबल हैं एप्पल के आपके मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, और अमेज़ॉन की जो फायर स्टिक है उस पर, रॉको टीवी पे, यूट्यूब पे, ये तमाम माध्यम है जिनसे आप इस टीवी को देख सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों अजीजों को बताइए। अभी भी ये फेसबुक पर लाइव जो है जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक सिलसिला जो है शुरू किया ग्लोबल इंटरनेट चर्च का, विच इज़ वेरी सक्सेसफुल, और चर्च विदाउट वॉल। आप देखें कि ये एक ऐसी कलीसिया है जो कि सरहदों की कैद से आज़ाद है। और जब भी मैं ये बात कहता हूँ, मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगती है कि हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद। तो फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च जो है ये अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑन एयर, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऑन ग्राउंड भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी संडे हम वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के प्लेटफॉर्म से, जो कि हमारा चर्च है लंदन में, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में हम इबादत करते हैं और फिर उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। इनको भी आप ऑनलाइन जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए हम अपने आप को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ आप बांटिए, ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। तो स्लाइड शो जो है आप जानते हैं किस लिए होता है, ताकि इसमें जो लोग नोट्स ले सकते हैं, हवाला जात जो है ले सकते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए ये जो स्लाइड शो है ये बुक ऑफ रेवलेशन का ये भी साथ साथ मैं पेश करता हूँ। तो हम आज जैसे मैंने बताया कि छठे हिस्से को आप देखेंगे। चैप्टर 3 है मुकाशवा का, और उसका 3 बाब पहली 6 आयात को हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात के लिए तैयारी करें, अपने बाइबल मुकद्दस को ले लें और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। आइए खुदा का पाक कलाम सुनिए। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, सरजिस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा।
जागता है और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सर्दिस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक बनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि वो अपने बाप और उसके फरिश्तों के साथ उसके नाम का इकरार करेंगे। जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। आज खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम कलाम होता है, क्योंकि तू जिंदा कलाम है। फिर खुदा हम गुजरे एक एक लम्हे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिंदगी के एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसमें तूने हमें संभाला, कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी, और तुझ कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हमें सिखाता है, समझाता है। अपने पाक रूह के जरिए खुदा हमसे हम कलाम हो। तेरे लोग मीडिया के वसीले से जहाँ जहाँ भी है खुदा तेरे कलाम को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदा उन पर तेरी बरकत हो, हर तरह से इनकी हिफाजत और निगरानी कर। फिर खुदा बोलने के वक्त हिकमत और दानिश की रूह दे। मेरी सारी कमजोरी को, कममायगी को दूर कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब इन खतूत का मुताला कर रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन में से, तो हमें उस तमाम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको भी देखना पड़ता है, और उसकी जो जोग्राफियाई जो हालत हो चर्च, उसके बारे में भी हम सीखते हैं। तो आज हम जिस कलीसिया के बारे में बात करने को है, सरदिस की कलीसिया, जिसका जिक्र अभी हमने मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब की पहली 6 आयात में सुना है। ये एक ऐसी कलीसिया है जो कि बड़ी ही मैं समझता हूं कि काबिल रहम कलीसिया आप इसको कह सकते हैं। मुर्दा चर्च, डेड चर्च। इससे पहले कि मैं इस बात पर आपके साथ बात करूं, इस कलीसिया को क्यों मुर्दा कहा गया, थोड़ा सा इस जगह की जानिब चलते हैं। इसकी जोग्राफियाई जो हालत है उसके बारे में हम बात करेंगे। सरदिस की कलीसिया जो है ये एशिया कोचट में, मौजूदा तुर्की में, जैसे कि 7 कलीसियाएं जो है वहां पर मौजूद थी। और जब भी मैं इन कलीसियाओं की बात करता हूं तो एक बात मैं जरूर आपके साथ कहता हूं कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक तवारीखी हकीकत है, जो किस्सा कहानी नहीं है। इन खतूत की बुनियाद जो है किसी मफरूजे पर नहीं है, बल्कि एक हकीकत पर है। ये जो कलीसिया या ये शहर जो है सरदिस का, ये बहुत सारे निशेब फराज में से गुजरा। 17 एडी में ये शहर जो है ये तबाह हो गया जंजले की वजह से, और जो रोमन एम्परर था एवेरियस, उसने इसको दोबारा बिल्ड किया, उसने इसके लिए फंडिंग की और इस शहर को दोबारा जो है वो तामीर किया गया। इसको सिटी ऑफ डिजेनरेशन भी कहते हैं। तनाज़ुली का शिकार, तबाही
اور ذلت اور بگاڑ کا یہ شہر بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں روپیہ پیسہ بہت زیادہ تھا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ بھی تھی۔ سردس کی جو کلیسیا ہے، جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا ان کی زندگی پر کیا اثر تھا۔ یہ ایک وادی ہے جہاں پر یہ دریا کے پاس یہ شہر جو ہے موجود تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو سٹی آف ڈی جنریشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف طرح کے جو واقعات جو رونما ہوئے اور یہ شہر بہت دفعہ تباہ و برباد کیا گیا۔ یہ شہر جو ہے، اس شہر میں وولن کا کام ہوتا تھا، ملیں تھی وہاں پر اور کپڑے کو رنگا جاتا تھا۔ وولن ٹریڈ جو ہے یہاں پر تھی، اور کپڑوں پر جو رنگ کیا جاتا ہے، ڈائنگ وول جو ہے، یہ ایکچولی ان کا کاروبار تھا، اور بہت ہی لوگ جو تھے وہ امیر تھے وہاں پہ، کیونکہ ان کا کاروبار تھا، ایک کاروباری شہر تھا۔ جب ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں سردس کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا شہر تھا، کیسی جگہ تھی، تو ایسی خوبصورت جگہ جہاں پر روپیہ پیسہ بھی ہو، جہاں پر لوگ مالدار ہوں، اور پھر اس کو مردہ کہا جائے، بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ ڈیڈ چرچ، مردہ چرچ۔ جب ہم کلیسیا کے بارے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو مردہ کہا جائے، کلیسیا کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کلیسیا کا حقیقت کیا ہے؟ کلیسیا یا چرچ، جو یونانی زبان کا لفظ اکلیزیا ہے، ایمانداروں کی جماعت، خداوند کا بدن اس کو کہا گیا ہے۔ یسوع کو کلیسیا کا سر کہا گیا ہے۔ تو یہ بدن کیسے مردہ ہو گیا؟ کیوں خداوند اس بات کو کہتے ہیں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ؟ جب انسان، میں تھوڑا سا اس کو فزیکل سینس میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی روح رحلت کر گئی، روح نکل گئی۔ وداؤٹ اسپرٹ یور باڈی از لائک اے کارپس۔ ایک بے جان جسم ہوتا ہے بغیر روح کے۔ بنیادی طور پر انسان تین چیزوں کا مرکب ہے: باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ انسان کے خون میں اس کی جان ہے، روح، انر پرسن، انٹلیکچوئل پارٹ، اور یہ جو بدن جو گوشت پوشت ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جو کلیسیا ہے، جس کو خداوند کا بدن کہا گیا ہے، وداؤٹ ہولی اسپرٹ اٹس ڈیڈ۔ یہ بدن مردہ ہے بغیر خدا کے روح کے۔ جہاں پر گناہ کو گناہ نہیں کہا جاتا، where there is a tolerance of sin, where people are so traditional, where people are so materialistic, where there is no passion for the sharing of good news, evangelism, where the leadership is corrupt, جہاں پر یہ تمام برائیاں ہیں، مادہ پرستی ہے، جہاں پر گناہ کو گناہ نہیں کہا جاتا، جہاں پر خداوند کا روح کام نہیں کرتا، جہاں پر لیڈر پرستی کا گناہ ہے، وہاں پر جہاں پر رسم پرستی کا گناہ ہے، جہاں پر خداوند کے پاک روح کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کام کرے، وہ مردہ کلیسیا ہے۔ عزیزو، سردس کی کلیسیا بھی ایسی تھی، زندہ چلتی پھرتی لاش۔ We can see people like that, living dead.
on our streets, in our churches, we can see people like that. چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن ہیں مردہ. یہ کلیسیا جو کہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہو گئی. The book of Revelation chapter 3 verse 1. اور سدس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ زندہ کہلاتا ہے مردہ. The person who is addressing the church, he knows everything. اور وہ کون ہے جو ہمارے کاموں کو جانتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. اور وہ خداوند یسوع المسیح ہے جو سب باتوں کو جانتا ہے. وہ جو قادر مطلق ہے، جو ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ خداوند کو کچھ معلوم نہیں ہے. خداوند سب کچھ جانتا ہے. 7 روحیں یہاں پر خداوند کے بارے میں کہا گیا، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، عیسائیٰ نبی کا صحیفہ. یہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو خداوند کی جو حکمت کی، دانش کی جو روح ہے، یہ جو 7 روح ہیں، اس کے مراد ہرگز 7 جو ہے یہ کمپلیشن کا عدد ہے، اور اس کو ہمیں کس طریقے سے سیکھنا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، عیسائیٰ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. The book of Isaiah chapter 11 verse 2. یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے، اور اس کو یسی کے تنے سے تشبیہ دی گئی ہے. یسی کے تنے سے قوم پر نکلے گی کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے تھا. اور اگر آپ خداوند کا نسب نامہ دیکھیں in the book of Matthew chapter 1. So this is the genealogy of our Savior Lord Jesus Christ. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسی کے تنے سے قوم پر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. حکمت اور حفظ کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. یہاں پر اس بات کا ذکر ہم دیکھتے ہیں ان 7 روحوں کا، جن کا ذکر ابھی ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں دیکھا. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، عیسائیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک اور ہم پیشین گوئی دیکھتے ہیں. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. خدا یسوع مسیح نے سینیگوگ میں، عبادت خانے میں کھڑے ہو کر اس حصے کو پڑھا، صحیفہ کے اس حصہ کو پڑھا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا. تو یہاں پر ہم جب 7 روحوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کہ خداوند کا روح ایک ہے، وہ ایک ہے. ہم وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، کوڑ سب تسلیس کو مانتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح. لیکن یہ تینوں اپنے جوہر کے اعتبار سے ایک ہیں. They are having the same essence, same power, same attributes. اور یہاں پر خداوند کی 7 روحوں سے مراد یہ جو حکمت، خرد کی روح ہے، مصلحت کی روح ہے، یہ اس سے مراد ہے. اور
अजीजों, ये जो 7 सितारे हैं, खुदावंद की जो 7 कलीसियाएं हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, ये उनके बारे में है। 7 सितारे हैं, जिसके पास खुदा के 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। इसका मतलब ये है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड इज ऑपरेटिंग इन द चर्चेस, वो कलीसियाओं में काम करती है। और इस वर्स में वी कैन सी द प्रेजेंस एंड द पावर ऑफ गॉड, द स्पिरिट, होली स्पिरिट इज वर्किंग इन द चर्चेस, and the 7 spirit significance the completeness of the gift of the Holy Spirit, जो उसके रूह की जो नेमते हैं, ये उनका जिक्र है। और यहां पर खुदावंद के रूह की आलमगीरियत को भी हम देखते हैं। जैसे खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है, यीशु के बारे में हम देखते हैं, उसकी आलमगीरियत को देखते हैं कि वो हर जगह है। खुदावंद का पाक रूह भी हर जगह मौजूद है। हम उसकी इस आलमगीरियत को, यूनिवर्सलिटी को इस तरीके से देख सकते हैं। उससे मत्ती के इंजीली बयान में ये फरमाया कि आए मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सब मेरे पास आओ। all the people from all the nation, from all the families, there is an invitation, come to me, I will give you comfort. और फिर हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए, whosoever believe on him shall not perish but have everlasting life, हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। So we can see the presence of God everywhere. 7 stars, The churches and the angels. हमें बताया था कि जो खुदा का पाक कलाम आप तक लेकर जाते हैं, जरूरी कि उन खादमों के पर हों और उनकी सफेद पोशाक हो, अच्छा अगर साफ सुथरा लिबास हो, लेकिन यहां पर एंजल से मुराद खुदावंद के खादम हैं। वो लोग, वो लीडर, वो पास्टर्स, वो रहनुमा जो कलीसियाओं में काम करते हैं, इससे मुराद वो हैं। और खुदावंद के साथ उनका ताल्लुक है, वो खुदावंद की मलकियत है, वो खुदावंद के लोग हैं। अब यहां पर बात आ रही है जी रेपुटेशन की, एक्विजिशन, इल्जाम, दुख, परेशानी। खुदावंद क्या कह रहे हैं? तू जिंदा कहलाता है मुर्दा। ऐसा लगता है कि बड़े दुख का इजहार यहां पर खुदावंद कर रहे हैं। जैसे दूसरे खतूत में हमने देखा कि खुदा वहां पर तारीफ करते हैं, वहां पर कमेंडेशन है। खुदावंद कहता है कि मैं इफिसस की कलीसिया को, कि मैं तेरे काम, तेरी मशक्कत, तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। So there is appreciation. Then we can see in the church of Smyrna, There is also appreciation. in verse 9, यहां पर खुदा तारीफ करते हैं स्मरना की कलीसिया के, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं बल्कि शैतान की जमात, उनको, उनके लान तान को भी जानता हूं। परगमन की कलीसिया को खुदा के बारे में भी जानते हैं कि मेरे नाम से तुम दुख सहते हो। इत्तबास की खुदावंद बात करता है, और उनकी कुर्बानी की बात करता है, उनकी मेहनत की बात करता है। फिर थलातिया की कलीसिया में भी खुदा तारीफ करते हैं, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। बट इन दिस चर्च गॉड इज कंप्लेनिंग।
یہاں پر کمینڈیشن کی بات نہیں ہے، یہاں پر کنڈمنیشن کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، گلہ کرنے کی بات ہے۔ اور خدا ہم کیا گلہ کرتے ہیں؟ یو آر اسپرچولی ڈیڈ۔ تو جو کہتا ہے میں زندہ ہوں لیکن تو ہے مردہ۔ خدا ہم یہ بات کرتے ہیں۔ In the story of prodigal son, Luke chapter 15 verse 24, مجھ سے بیٹا جو اپنے باپ سے سارا روپیہ پیسہ لے لیتا، اپنا حصہ لے لیتا ہے اور سارا روپیہ پیسہ وہ خرچ کر دیتا ہے تصویروں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی میں، پھر وہ پینی لیس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، احساس کرتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر بھی جو ہیں وہ اچھی خوراک کھاتے ہیں، میں یہاں پر سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، میں اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو باپ اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ آ کے گلہ کرتا ہے کہ باپ میں نے تیری بڑی خدمت کی، اتنے برسوں تیری خدمت کر رہا ہوں، تو نے ایک کبھی بکری کا بچہ بھی مجھے نہیں دیا میرے لیے، کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا، کبھی خوشی نہیں منائی۔ یہ تیرا بیٹا جس سے تیرا سارا مال متا ضائع کر دیا، تو نے آج اس کے لیے بچڑا ذبح کیا ہے، تو نے اس کو انگوٹھی پہنائی ہے، اس کے لیے اچھا لباس دیا ہے اس کو۔ باپ جواب دیتا ہے کہ دیکھ یہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ ایسے ہی عزیزو خداوند یہ کہتا ہے کہ تو مر گیا ہے، تو کھو گیا ہے، یو آر لاسٹ۔ خداوند کو دکھ ہوتا ہے اور وہ دکھ سے یہ بات کہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کلیسیائیں کیوں مرتی ہیں؟ لوگ روحانی طور پر کیوں مرتے ہیں؟ پہلی بات، اٹس اے اسپرچل ڈیتھ، اٹس ناٹ اے فزیکل ڈیتھ، اینڈ دا اسپرچل ڈیتھ از اے ریزلٹ آف سن، مسنگ دا مارک۔ خداوند نے جو ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار مقرر کیا ہے، جب ہم اس سے گر جاتے ہیں، جب ہم اس نشانے کو جو خدا نے ٹھہرایا ہے خطا کر جاتے ہیں، گناہ کا مطلب ہی یہ ہے مسنگ دا مارک، نشانہ خطا ہو جانا۔ sin is the death of the will۔ جب آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کی انٹینشن بدل جاتی ہے، آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انسان کا ارادہ بدلا، اس کی سوچ بدلی، ابلیس نے ڈومینیٹ کر لیا، گناہ نے ڈومینیٹ کر لیا، وہاں پر روحانی موت واقع ہو گئی۔ آدم اور حوا نے ان کا ارادہ بدل دیا، نہیں وہ شجر ممنوع جس سے خدا نے منع کیا تھا ہم اس درخت سے جا کر کھائیں گے، ان کا ارادہ بدل گیا۔ داؤد نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، سوچ بدل لی کہ میں بتشبہ کے ساتھ گناہ کروں گا۔ عزیزو، ہمارے ذہن، ہمارے دماغ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ آواز ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گناہ جنم لیتا ہے، اور جب ہماری سوچ، ہمارا ارادہ یہاں پر بدل جاتا ہے، ہم خداوند کو الاؤڈ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ذہن کو اپنے قبضہ میں لے، وہاں پر
गुनाह जन्म लेता है। Sin is a death of the feelings. जब हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, गुनाह दुबका बैठा है, वो हमारा मास्टर बन जाता है, हम उसके स्लेव हो जाते हैं। अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्स को देखें, how the master they behave, what was the attitude of the slaves in the ancient times, like animals, जैसा उनको कहा जाता वैसे वो करते थे, जो उनके मालिक की इच्छा होती थी उसको पूरा करते थे, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती थी, कोई फीलिंग नहीं होती थी। स्लेव्स, गुनाह के गुलाम हो जाना, जब हम उसके गुलाम हो जाते हैं, गुनाह के, जब हम अपनी सोच, अपना इरादा, these 5 senses, feelings, ये जो 5 senses हैं, सूंघना, देखना, चखना, सुनना, ये जो 5 senses है हमारे, जिनको हवा से खमसा कहा जाता है। आप जब गलत चीजें देखेंगे, गलत चीजें खाएंगे, पिएंगे, गलत चीजें सुनेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जब आप गलत चीजों को छुएंगे। इसलिए ट्राई टू सबमिट योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, नोबडी गॉट पावर, बिकॉज डिजायर इज देयर। ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। याकूब के खत में रूह जिंदा करने वाली है। ट्राई टू सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। डोंट सबमिट योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ डेविल, सबमिट योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। टोटल सबमिशन, पार्शली भी नहीं, टोटल सबमिशन। एंड देन sin is the death of all loveliness. मोहब्बत जब नहीं होती, जहां पर नफरत आ जाती है, अजीज वहां पर गुनाह है। मोहब्बत के बारे में जरूर देखें, पहला तंजीज का 13 बाब। सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत किसी का बुरा नहीं चाहती, सब चीजों की बर्दाश्त करती है। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। पौलुस बड़ी खूबसूरत बात करता है। कुरिन्थ की कलीसिया बड़ी खूबसूरत कलीसिया थी, बड़ा माल दौलत, मौजे होते थे, सब कुछ होता था, गैर जुबानें बोली जाती थी, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। अगर मुझे कुल इल्म की वाकियत हो और मेरा इल्म यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं उनकी जगह से, लेकिन मोहब्बत ना हो, कोई फायदा नहीं है। इसको गॉस्पेल ऑफ लव कहा जाता है। पढ़ें इसको, आपको खुदा की मोहब्बत के बारे में पता चलेगा। और जहां पर ये मोहब्बत नहीं, वहां पर लोग मुर्दा है, कलीसियाएं मुर्दा है। क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके? लाइफलेस चर्च, जिसमें खुदा का रूह नहीं होता, वो कलीसिया नहीं है। वो एक इकट्ठ तो हो सकता है चंद लोगों का, वो सोशल क्लब तो हो सकता है, लेकिन वो कलीसिया नहीं हो सकती, वो खुदावन का बदन नहीं हो सकता। Where there is a heresy, जहां पर बिदअत है, जहां पर लीडर प्रस्ती का गुनाह है, जहां पर रस्म प्रस्ती का गुनाह है, वहां पर खुदावन का रूह नहीं होता। और जहां पर खुदावन का रूह नहीं, जहां पर विजन नहीं, जहां पर रोया नहीं, वहां पर लोग बेकैद होते हैं। Where there is no vision, people will perish. वो कलीसिया नहीं हो सकती। Unfortunately, in our contemporary world, most of the churches, they are dead, they are lifeless. उनमें जिंदगी नहीं है, मुर्दा है। और इसलिए खुदावंद उनसे ये गिला करता है कि तू जिंदा कहलाता है पर तू है मुर्दा। क्या करने की जरूरत है? इससे पहले कि मैं इस
بات کو آپ کے ساتھ باندھ لوں. These are very practical measures. Whether you are a member or you are a pastor, you have to listen carefully what the Bible says. کسی چیز کو ڈائگنوز کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا. اس کی ریکٹیفیکیشن، اس کی ٹریٹمنٹ بڑی ضروری ہے. اگر ہم یہ باتیں کرتے رہے کلیسیا مردہ ہے، ہم یہ گناہ ہے، وہ ہے، واٹ از دا سولوشن؟ اس کا حل کیا ہے؟ اینڈ دا سولوشن از دیئر. خدا کہتا ہے جاگتا ہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھے مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. ورس 2. Look, کوئی بھی اپنے نیک اعمال سے خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا. میں نے تیرے کسی کام کو بھی واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو پروو، یور پرفارمنس از نتھنگ. اف یو آر پلئنگ میوزک، اف یو آر ورکنگ ان دا چرچ، اف یو آر ڈوئنگ سوشل ورک ان دا چرچ، ہم کہتا ہے میں نے تیرے کسی کام کو بھی مجھے پسند ہی نہیں کیا، اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. جاگتا ہے، جاگتے ہو. خدا نے بار بار اس بات کو کہا. میرے ساتھ خدا کے پاک کلام سے کہ 2 آیات میں اس والے سے پڑھنا چاہوں گا. رومیو اس کا 13 باب اور اس کی 11 آیت کو. وقت کیسا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وقت کو غنیمت جانو. رومن چیپٹر 13 ورس 11. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. وقت کو پہچان کر. The time is very near. ہماری جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہے نا، ہم خداوند کو سیکنڈری جو درجہ دیتے ہیں، اچھا بھی کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے، بڑا وقت پڑا ہے. ہم اس آیت کو ہم نے بڑا دھیان سے پڑھتے ہیں. 70 برے بھی 80 برے بھی آخروں میں پھر بھی فنا. انسان کی عمر 70 سال 80 سال زیادہ قوت ہو تو چلیں جب تو 50 کے ہوئے ہیں، ابھی 40 کے ہوئے ہیں، بڑا وقت پڑا ہے. خداوند کہتا ہے کہ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. پہلا کرنتھیوں اس کا 16 باب اس کی 13 آیت. فرسٹ کرنتھی چیپٹر 16 ورس 30. جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. جاگتے رہو. خداوند دعا کر رہے تھے باقی سمنی میں، شاگرد سو جاتے تھے اور خداوند بار بار جا کر ان کہتے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. واچفلنس، جاگتے رہنا کانسٹنٹ ایک عمل ہے. جاگتے رہو. یہاں پر بھی لکھا ہے جاگتا رہ، کنٹینیوسلی ویجیلنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوئیں نہ، یہ روحانی طور پر واچفل ہونے کی بات ہے، جاگتے رہنے کی بات ہے. اسی لیے وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں جو روحانی طور پر جاگتے نہیں. کانسٹنٹلی. اور کرسچن ایٹیٹیوڈ از کنسرن. ہمارا جو مسیحی رویہ ہے یہ اس کی بات ہے. ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے. شیطان کے جو کام ہے، ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو پراگندہ کرے. ہوشیار رہو، جاگتے رہو. خداوند ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں. آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو خداوند کہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حکم ہے، ڈائریکشن ہے، کمانڈز ہے. ریمبر، یاد رکھیں. ورس 3. بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی
اور اس پر قائم کر، توبہ کر، اگر چاہتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. یہاں پر سرٹن جو تھنگز ان کو ہم دیکھیں گے. پہلی بات خدا ہم کہتا ہے کہ یاد رکھ، یاد کر، یاد کر کے جب تو نے مجھے قبول کیا تھا، میری نجات کو، میری محبت کو یاد رکھ. Remember my sacrificial love. Remember my redemption, my precious blood which I shed on the cross. جو میں نے صلیب پر بہایا اس کو یاد رکھ، میرے فضل کو یاد رکھ، میری محبت کو یاد رکھ، میری مہربانی کو یاد رکھ. زبور کہتا ہے نا، رکھاں گا یاد دل سے تھی تیریاں سب شہادتاں. بڑا خوبصورت زبور ہے. یاد رکھنا، ان سب باتوں کو یاد رکھ کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا. میں نے تیرے لیے اپنی جان دی، میں تیرے لیے اس دنیا میں آ گیا، انسانی جسم اختیار کیا، کوڑے کھائے، میرے منہ پر تھوکا گیا، میری داڑھی نوچی گئی، میرے ہاتھوں میں، میرے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، مجھے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، میری پسلی چھیدی گئی. یاد کر، یاد کر ان باتوں کو جو تو بھول گیا ہے، اور یاد کر کے پھر توبہ کر. میک اے ڈیسیژن. ریئلائزیشن، دیٹس اے پارٹ آف اور ریپینٹنس. اور یہی بات مصر بیٹے نے کی. اس نے ریئلائز کیا، یاد کیا کہ میرے باپ کے گھر میں پر فضل ضیافتیں ہوتی ہیں، لوگ نوکر کھاتے ہیں وہاں پر آ کر. اولڈ ویز، پرانے راستوں سے پھر جائیں، نئی راہ پر چل نکلیں، خدا ان کی راہ اپنا لیں. یاد کر، قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا. اب ایک جاگتا ہے. تعلیم کی حفاظت کر، اپنی تعلیم کی حفاظت کر، جو سکھایا جاتا ہے اس کی حفاظت کر. قائم رہ، اس پر قائم رہ، اس میں مضبوط ہو جا، اس میں جڑ پکڑ، اس میں تعمیر ہوتا جا. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ، دیٹ از دا ڈائریکشن آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. خدا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. ریمبر، ریپینٹ اینڈ اویک. نیکسٹ تھنگ، خدا یہ کہتا ہے کہ تیرے ہاں کچھ لوگ جو ہیں، البتہ سردس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. خدا نے ہمیشہ اپنے لیے لوگوں کو رکھا ہوتا ہے. ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے، خدا کا فرشتہ اس نے کہا کہ میں نے سدوم اور عمورہ کو برباد کر دینا کیونکہ وہاں پر گناہ ہے. وہ انٹرسیڈ کرتا ہے. جینیسس چیپٹر 18، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورا پڑھوں، میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا، لیکن وہ وہاں پر شفایت کرتا ہے کہ خداوند اگر وہاں پر 5 لوگ بھی مل جائیں گے تو چھوڑ دے گا. اینڈ اس پہ ہوتا ہے، اور 5 لوگ بھی وہاں پر نہیں ملتے. سدوم میں صرف لوط، اس کی بیوی، اس کی 2 بیٹیاں، وہ وہاں سے نکل پائے اور وہ جل کر راکھ ہو گیا شہر. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں. خداوند کہتا ہے کچھ لوگ ہیں، تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. یہاں پر روب آف رائچنس کی بات ہے کہ پوشاک آلودہ نہیں. انہوں نے جو راست بازی کا لباس ان کو دیا گیا تھا، جب ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں راست بازی کا خلت خداوند بخشتا ہے. کہتا ہے کہ اس نے ان کو گندا نہیں ہونے دیا. میں نے بتایا کہ جو سردس کی کلیسیا تھی، سردس کا شہر تھا، وہاں پر رنگ سازی کا کام ہوتا تھا.
ڈائنگ کا کام ہوتا تھا وہاں پر، ڈائی کیا جاتا تھا کپڑوں کو، اور کئی دفعہ اس پہ اسپاٹ لگے ہوتے تھے. اینڈ سم پلیسز اٹ واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم فار ورشپ ود دیز اسپاٹس. وی ہیو ٹو بی اسپاٹلیس. کپڑے پہ داغ نہیں ہونا چاہیے. اور ابن خط کا مثال بھی کہتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، بستر بے داغ رہے. بے داغ کلیسیا جس میں کوئی جھری نہ ہو، کوئی داغ اور دھبا نہ ہو. خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ایسی کلیسیا خداوند جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اسپاٹلیس، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. خداوند کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے لباس کو صاف رکھا ہے، آلودہ نہیں کیا. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے. اگر آپ کو انوائٹ کیا جائے، اگر کوئین آپ کو انوائٹ کرے کہ آئیں آج آپ میرے ساتھ ڈنر کرنا ہے، آپ تو فوراً ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. کون سا لباس پہن کے جاؤں، کون سے شوز پہنوں، کون سی شرٹ پہنوں، کون سا ڈریس پہننا چاہیے. او آئی ول لک لائک، میں نے کوئین کے ساتھ واک کرنی ہے بعد میں. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے. ٹریڈیشن یہ تھی کہ ملک فارس میں، موجودہ ایران میں، پرشیا میں، جو بادشاہ تو سال میں ایک بار ایک شخص کو لیتا تھا اور اس کو باغ میں سیر کرتا، فردوس کو کہا جاتا. اور اسی لیے خدا نے ڈاکو کہتے آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہ کہتا ہے کہ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے، with dignity, with righteousness, with purity, with victory, they will walk with me in that place. وہ میرے ساتھ سیر کریں گے and we will enjoy that fellowship. ہم باتیں کریں گے، سیر کریں گے. That's the reward. یہ ایک ریوارڈ ہے جو فیتفل ہے. تھری فولڈ پرومس، تین طرح کا وعدہ جو ہم دیکھتے. چوتھی اور پانچویں آیت کو میں جلدی سے پڑھوں گا. یہاں پر لکھا کہ جو غالب آئے اس سے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. سب سے پہلی بات کہ ہمیں سفید راست بازی کا لباس خدا دیتا ہے، جو کہ فتح کا نشان ہے، راست بازی کا نشان ہے، پاکیزگی کا نشان ہے. خدا ان کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا ایک ریوارڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھیں گے. وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، اسی طرح ہم بھی اپنی باری پر جی اٹھیں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں گے. سیکنڈ تھنگ از دا بک آف لائف. کتاب حیات میں اس کا نام ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور مکاشی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. مثال دیکھیے جلدی سے. یہ بھی میں اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا فولڈ کر کے رکھے ہوئے. جب ہم ان پہ جائیں گے تو مزید ان کو دیکھیں گے. ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 14. پھر موت عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالیں گے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. There is a promise for everlasting life. Those who are righteous, those who are faithful, ان کا نام وہاں سے کوئی کاٹے گا نہیں. میں ان کا نام نہیں کاٹوں گا because they are faithful. جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا خدا ناراض ہو گیا. خدا نے کہا کہ یہ انہوں نے بت پرستی کی ہے، یہ مجھے عزت نہیں دیتے، میری بات نہیں سنتے، میں ان کا نام کتاب حیات سے کاٹ دوں. خدا نے کہا تو موسیٰ کہتا ہے کہ خدا تو ان کو نکال کے لے کر آیا. انٹرسیڈ کرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اور اگر تو نے ان کا نام کاٹا تو میرا نام بھی کتاب حیات میں سے کاٹ دے. والنٹیرلی خدا یسوع شفاعت کرتا ہے، توبہ کرو. خدا بار بار کہتا ہے. لوکا کی انجیل میں ایک درخت جو پھل نہیں لاتا تھا، مالک آتا کہتا ہے کاٹ ڈال. باغبان کہتا ہے تھوڑے دن رہنے کو، 3 سال اور دیکھ لیں، میں اس کے لیے تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، آبیاری کروں گا. پھلا تو ٹھیک نہیں، کاٹ ڈالنا. خدا آپ سے پیار کرتے ہیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے بلکہ چاہتے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. عزیزو، خدا نہ کرے کہ ہمارا نام کتاب حیات میں سے کاٹ ڈالا جائے.
توبہ کریں، اس کی طرف دھیان کریں، اس کے ساتھ وفادار ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری جو بات ہم دیکھتے ہیں، پرومس جو ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. These are my people. یہ میرے لوگ ہیں، میں نے ان کا فدیہ دیا ہے. اے باپ، ان کو ابدی ہلاکت میں نہ ڈالنا. They are very precious to me. I give my precious blood for the sake of their salvation. They are my people. یہ میرے ہیں، میں نے ان کے لیے اپنی جان دی ہے، میں نے ان کے لیے اپنا لہو بہایا ہے. باپ، ان پر اپنا غضب نازل نہ کرنا. رومیو خط کا مصنف کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. ان پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہے. یو آر ہز پیپل. آپ اس کے لوگ ہیں. وہ باپ کے سامنے آپ کا اقرار کرے گا. لیکن کیوں کرے گا؟ وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب عدالت ہوگی، سب اس کے سامنے جمع ہوں گے. بہت سارے لوگ جو اپنی شخصی راہ بل میں تکیہ کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، بیماروں کو چنگا کیا، معجزے کیے. خدا کہے گا، آئے بدکاروں، میرے سامنے سے دور ہو، جو میں تمہیں نہیں جانتا. پھر جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے، جب میں بیمار تھا تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی. خدا کب تو بیمار تھا، کب تو قید میں تھا، کب تو بھوکا تھا. خدا کہے گا جب ان سب چھوٹوں سے تم نے ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا. میں تمہیں نہیں جانتا. جو آدمیوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا وہ بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کرے گا. جو اس کے لوگوں کے ساتھ پیار کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ پیار کرے گا. It will be a great, great, great blessing of God. When there will be a large crowd, the whole world will be standing in front of him. جب لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، millions and billions of people. آج دنیا کی 7.5 ارب آبادی ہے. اگر آپ فرض کریں کہ اگر آج یسوع آ جاتے ہیں and the presence of 7.5 billion people, you and me, we are standing there and Jesus is saying, oh, this is my son, this is my daughter, these are my people, they are no more under the condemnation. That will be a great honor. خداوند تیرا شکر ہے. وہ سب جا رہے ہیں آگ کی طرف، سب کو دھکیلا جا رہا ہے. خداوند تو نے مجھے بچا لیا ہے، تیرا شکر ہو خداوند. What's a great opportunity, great reward. کیسا وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ ان کو آگ کے اندر کی جھیل میں ڈال دو، میں ان کو نہیں جانتا، یہ میرے لوگ ہیں. یہ جو میرے دائیں طرف والے ہیں یہ میرے ہیں، میں ان کا خدا ہوں اور یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. That will be a great opportunity. Don't miss that opportunity. کہیں آپ مردہ تو نہیں ہیں، کہیں آپ کو جاگنے کی ضرورت تو نہیں ہے. This is the time. Awake and remember, یاد رکھ. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Let's pray. کچھ دیر ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر کریں. Let us give him praise for his grace and mercy. Let us worship the living God because he is our Savior, he is our Redeemer, he is so kind to us. Let us give him praise and thanks. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. You are merciful. You are full with the grace. You are our Savior. You are our Redeemer. We give you praise and honor because you are worthy of all the honor and praise. Glory to you, Father.
खुदावन तू जलाली है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदावन तू हमें दानाई दे, हिकमत दे, वो जो कि मुर्दा है खुदावन तू उन्हें जिंदा कर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे अंदर ये कुदरत और ताकत है, तेरे कलाम में ये जिंदगी है, कुव्वत है, मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है, वो हड्डियां जो सूख चुकी हुए खुदावन तो उनमें जान डाल देता है। तेरे कलाम में ये जिंदगी है, बड़ी बरकत दे, रहम कर, फजल कर, तरस कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे दोस्त मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनकी फारूक शौकत से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होगी। आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ और आपको बरकत बख्शे। कीप वॉचिंग माय वीडियो।